انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اور عبادات کی جان اخلاص ہے۔ عبادات کی جان کیا ہے؟ اخلاص۔ جس طرح کسی بھی پودے کی جان اس کا تنا ہے، اس کی جڑ ہے، جڑ کاٹ دے ختم۔ آپ میں سے کسی نے کبھی کوئی درخت دیکھا جس کی جڑ کٹ جائے اور اس کے بعد بھی وہ سلامت رہے؟ یہ مسجد ہے، اگر اس کی جو بنیادیں ہیں وہ نکال دیں تو کیا یہ عمارت قائم رہے گی؟ اللہ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ عبادات کے لیے، اور عبادات کی جان کیا ہے؟ اخلاص۔ جیسے انسان کا جسم ہے نا، تو انسان کے جسم میں کیا چیز ہے؟ روح ہے۔ اگر روح نکل جائے تو کیا اس انسان کی کوئی ویلیو ہے؟ انسان زندہ تھا، آپ کہتے تھے یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا باپ ہے۔ روح تھی، آپ کہتے ہو یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ میرا ماموں ہے۔ سارے رشتے روح کے ساتھ۔ اور جب یہی روح انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے تو کوئی کہتا ہے یہ میرا ابو اس چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے جو میت کی صورت میں بھی یہاں پڑا ہے۔ نہیں، سب کہتے ہیں میت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میت ہے۔ تو وہ رشتے، وہ ناطے، وہ تعلق، وہ واسطہ، وہ پکارنا، وہ ادب، وہ احترام، سارا کس کے لیے تھا؟ انسان کے جسم کے لیے، یا اس کے اندر جو روح تھی اس کے لیے؟ کس کے لیے تھا؟ روح کے لیے۔ آپ میں سے کبھی کسی نے دیکھا، بہت کم کیس ہوتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کسی جنگ میں مار دیا جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء کٹ جاتے ہیں، مگر عام طور پر جو طبی موت مرتا ہے اس کے اعضاء کاٹ لیے جاتے ہیں؟ نہیں، ہاتھ بھی ویسے، آنکھیں بھی ویسی، کان بھی ویسے، وہ سارا جسم اس کا سلامت ہے، مگر اس کے باوجود وہ حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ حرکت کس وجہ سے نہیں کر سکتا؟ اس کا ہاتھ کٹ گیا؟ نہیں۔ وہ اٹھ کے کیوں نہیں چلتا؟ کیا اس کے پاؤں کاٹ دیے گئے؟ نہیں۔ اس کا دل بھی سلامت ہے، گردے بھی سلامت ہیں، اس کی آنکھیں بھی سلامت ہیں، کان بھی سلامت ہیں، سارے اعضاء، اس کا جسم سلامت ہے، مگر ایک روح ہے جو اس کے جسم سے نکل گئی، اس کے بعد وہ میت ہو گئی، وہ مردہ ہو گیا۔ اس کی روح اس کی جان ہے، اس کی اصل ہے۔ جب روح نکل گئی، انسان کا ڈھانچہ میت بن گیا۔ اسی طرح انسان عبادات کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے۔ یہ ساری عبادات، ان کی جان کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ ساری عبادات کی جان کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ جب اخلاص اس سے نکل جاتا ہے تو پھر یہ ساری عبادات انسان کی ضائع ہو جاتی ہیں، ان کا اجر نہیں ملتا، ان کا اجر نہیں ملتا، کیونکہ نیکی کا تعلق بہت بڑے جسم سے نہیں، نیکی کا تعلق مال کی کثرت سے نہیں، نیکی کا تعلق کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنے سے نہیں، نیکی کا تعلق زیادہ سجدے کرنے سے نہیں۔ اگر انسان 5 وقت کی نماز بھی ریاکاری کے لیے کرے، روزہ بھی ریاکاری کے لیے رکھے، حج اور زکوٰۃ بھی لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرے، تو ساری عبادات کیا ہو جائیں گی؟ رد ہو جائیں گی، چونکہ ساری عبادات کی اصل کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ کالا ہے یا گورا ہے، اللہ کو کچھ غرض نہیں کہ اس کا قد کاٹ 3 فٹ ہے یا 6 فٹ، اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ تو مالک ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس نے گورے بھی بنا دیے، کالے بھی بنا دیے، چھوٹے قد والے بھی اس کی مخلوق اور بڑے قد والے بھی اس کی مخلوق۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کو تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں سے کوئی غرض اور کوئی سروکار نہیں۔ تم ارب پتی ہو، تم کروڑ پتی ہو، تم 100 ایکڑ کے مالک ہو، ہزاروں ایکڑ کے مالک ہو، اللہ کو اس سے کوئی سروکار
نہیں، وہ تو مالک ہے، وہ خزانے لوٹانے والا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، لیکن دیکھتا ہے تو کیا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، کہ تمہارے دل کے اندر اخلاص کتنا ہے۔ اگر تم کسی غریب کی خدمت کرتے ہو صرف 10 روپے دے کر، مگر تمہارے دل میں اللہ کی رضا ہے، وہ 10 روپے پہاڑوں کی مانند نیکیاں بن جائیں گی۔ مگر دوسری طرف اگر تم لاکھوں روپیہ بھی خرچ کرتے ہو، مگر نیت یہ ہو تاکہ لوگ کہیں واہ واہ کتنا بڑا سخی ہے، تو وہ سارا مال خرچ کرنا تمہارا رائے گاں جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، ہاں دیکھتا ہے تو فقط تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، کہ تم کس کی رضا کے لیے، کس کی خوشی کے لیے یہ خرچ کر رہے ہیں، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر ایک ایسا شخص دیکھا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کون سا شخص اور کیسا شخص؟ فرمایا کہ وہ جب وہ دنیا میں تھا اس کا صرف ایک عمل تھا، اور اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو جنت عطا فرمایا۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث سے مبارک، چھوٹا سا عمل، اور وہ عمل کیا تھا، دنیا میں کرتا کیا تھا کہ راستے میں آپ بھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں راستے کے اندر کوئی ایسا کانٹا ہے یا کوئی درخت ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو گزرنے میں مشقت ہوتی، یعنی وہ درخت لوگوں کی مشقت کا باعث بنتا تھا، اس نے فقط ایک کام کیا کہ اس درخت کو اس راستے سے ہٹا دیا۔ اب یہ کام کس لیے کیا کہ لوگ کہیں واہ واہ؟ نہیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اس نے کیا کیا، اس راستے سے اس درخت کو ہٹا دیا جو لوگوں کی تکلیف کا باعث بنتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس عمل کی بنا پر اللہ پاک نے اس شخص کو جنت عطا فرمائی۔ اب دیکھنے میں عمل کتنا ہے، معمولی، مگر بدلے میں کیا مل رہا ہے، جنت۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس عمل کے اندر اخلاص ہے، اور جس عمل کے اندر اخلاص ہوتا ہے اللہ اس کی کثرت کو نہیں دیکھتا، تھوڑا بھی ہوتا ہے مگر اخلاص ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں بن جاتی ہیں۔